نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے جانور کی کھال اتارنے کے بعد اس میں 3 قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کھال خود استعمال کرے۔ نمبر 2، کھال کسی کو ہدیہ کر دے۔ نمبر 3، فقراء اور مساکین پر اس کھال کو صدقہ کر دے یا کھال بیچ کر فقراء اور مساکین پر اس کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر قربانی کے جانور کی کھال نقد رقم یا کسی چیز کے عوض فروخت کر دی ہے تو اب کھال کی رقم صدقہ کر دینا واجب ہے۔ فروخت کرنے کے بعد کھال کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے استعمال میں لائی گئی تو اب اس کا بدل صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ قربانی کا ثواب پورا نہیں ملے گا۔ کھال یا کھال کی قیمت فقیر، غریب، یتیم خانہ اور دینی مدارس کے غریب طلباء کو دی جائے۔ دینی مدارس میں دینے کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا دوسرا عنوان جانور کی جو باقیات ہوتی ہیں اور علائشیں ہوتی ہیں اس حوالے سے ہے۔ عید قربان کی مذہبی فریضہ کی ادائیگی کے بعد قربانی کیے ہوئے جانور کی باقیات مثلاً خون، اوجڑی، آنتیں، ہڈیاں اور دیگر فضلات وغیرہ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا نہ صرف ہمارا قومی فرض ہے بلکہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔ اس گندگی کو گھروں کے سامنے یا میدانوں میں کھلا چھوڑتے وقت ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ قربانی جیسے عظیم کار ثواب کی ادائیگی کے بعد اس حرکت سے ہم لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو آئیے اس عید قربان پر ہم وعدہ کریں کہ اپنے گھر اور آس پاس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے صفائی میں خلل پڑے اور جو ہمارے کسی مسلمان بھائی یا پڑوسی کی تکلیف کا سبب بنے۔ قربانی کے بعد جانور کی باقیات کو گلیوں، سڑکوں اور کھلی جگہوں پر پھینکنے سے تمام علاقے میں نہ صرف بدبو اور تعفن پھیلتا ہے بلکہ اس سے مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ان علائشوں میں مختلف بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مکھیاں اور دیگر حشرات بھی ان پر پرورش پاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کو نقصان دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو ان علائشوں سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائیں۔ نمبر 1 طریقہ، قربانی کے بعد جانور کے خون اور علائشوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ جمع کر کے کسی گہرے گڑھے کے اندر دبا دیں، کیونکہ اس سے کئی خطرناک اور جان لیوا بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن جب گڑھے میں دبا دیں گے تو بیماریوں کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ، اگر میونسپل کمیٹی یا کسی دوسرے حکومتی ادارے کی طرف سے علائشوں اور فضلات کو ٹھکانے لگانے کے لیے کلیکشن پوائنٹ کا اہتمام ہو تو علائشوں کو کلیکشن پوائنٹ تک پہنچایا جائے۔ تیسرا طریقہ، علائشیں دفنانے کا انتظام کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو تو کم از کم ان علائشوں پر مناسب مقدار میں چونا ضرور ڈال دیں۔ اس طرح بیماریاں پھیلنے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ ان اقدامات سے نہ صرف اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی میں اپنا حصہ ڈال کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے بلکہ یہ قومی اور دینی ذمہ داری پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔